بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت حجرات کی آیت نمبر 9 میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں مومنین کی آپس میں جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر صلح ہونے کے بعد پھر ایک جماعت دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، ایک گروہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو باقی مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ تم لوگ جنگ کرو، لڑائی کرو، ان کو ظلم سے روکو، ان کے زیادتی سے روکو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک تم ان سے جنگ کرتے رہو، لڑائی کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف، قرآن و سنت کی طرف لوٹ جائیں کہ ٹھیک ہے جو اس کا قرآن و سنت کا صحیح فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے۔ لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ لوٹ جائیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن فَأَتْ، اگر وہ ظالم جماعت اللہ اس کے رسول کی طرف، امر اللہ کی طرف لوٹ جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ صلح کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ صلح کرا دو، لگائی بجھائی نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے لڑائی کراتے رہنا ہے تاکہ ہمارا کام چلتا رہے، ہم ان کو بھی لڑتا مرتا دیکھیں، دوسروں کو بھی لڑتا مرتا دیکھیں۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ فرق وسد، تفرقہ ڈال دو اور سرداری کرو، حکمرانی کرو، اور ایسے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ، انسانیت کے دشمن، انسان کے خون کے بیوپار، کہ وہ اپنے مادی منفعت کی وجہ سے معاشرے میں لڑائی کراتے رہتے ہیں کہ میرا اسلحہ بکے گا، اس کو بھی کہتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اسلام یہ نہیں پسند کرتا، اسلام کہتا ہے صلح کراؤ، جھگڑا ختم ہو جائے، امن و آشتی ہو اور سب سکون کے ساتھ رہیں۔ نام ہی اس کا اسلام امن والا، سلامتی والا، سب کے لیے سلامتی ہے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر یہ لوٹ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھنا، انصاف کرنا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ تم انصاف کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کیجئے، گھر کے معاملے میں، بھائی بہنوں کے معاملے میں، عزیز اقارب، دوست احباب، محلے، ہر معاملے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اللہ فرما رہے ہیں اگر بات کر رہے ہو تو بات بھی انصاف والی بات کرو، بات کرتے ہو تو انصاف والی بات کرو، عدل والی بات کرو، دوسرے کا دل مت دکھاؤ اور دوسرے کا حق جو ہے وہ اپنی زبان سے غصب مت کرو۔ تمہارے ایک کلمے سے وہ مجرم بھی بن سکتا ہے، آزاد بھی ہو سکتا ہے، ایک کلمے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس سے جھگڑنا، اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ معمولی چیز نہیں کہ آپ ان سے جھگڑا کرتے رہیں۔ اس حدیث کو لے کر خارجی جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں لوگوں پر، وہ یہ کہا کرتے تھے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یعنی جو شخص بھی کبیرہ گناہ کر لے وہ اسلام سے خارج ہے، ہر ایک کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی زانی بھی جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا، سود خور ہے، قتل کرنے والا، یہ سب اسلام سے خارج ہے، یہ وہ کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اسی آیت کے اندر جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو مومن کہہ رہا ہے، دونوں کو مومن کہہ رہا ہے۔ تو یہ آیت بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن کہا ہے۔ آئیے ایک حدیث بھی سناتا ہوں، بخاری میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب فرمایا، اور منبر پر آپ کے ساتھ الحسن بن علی موجود تھے، علی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے۔ فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً وَإِلَى النَّاسِ أُخْرَى، آپ ایک مرتبہ حسن کی طرف نظر ڈالتے، پھر مجمع کی طرف نظر ڈالتے، لوگوں کی طرف دیکھتے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا
ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ تعالی ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، شاید کہ اللہ تعالی صلح کرائے اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو گروہ، عظیم گروہ کے درمیان۔ اور پھر یہ ہوا تقریباً 40 سال کے بعد یا اس سے کچھ کم و بیش، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن، معاویہ شام کی طرف سے تھے اور یہ کافی دنوں سے جنگ چل رہی تھی، سیدنا علی کے ساتھ بھی ہوتی رہی جنگ آپس میں۔ سیدنا حسن نے جب یہ دیکھا کہ پھر خون بہے گا، جب یہ خلیفہ بنے اپنے باپ کے، ان کے قتل کے بعد یہ خلیفہ بنے، سیدنا حسن نے خط لکھا معاویہ سے، تم آؤ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کی عظیم صلح۔ معاویہ آ گئے، ممبر سیدنا علی کا، معاویہ اس پہ بیٹھے، خود نیچے بیٹھ گئے، کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں اس اقتدار سے دستبردار ہوتا ہوں، اور خود بیعت کی معاویہ کے ہاتھ میں۔ حسین چھوٹے تھے، وہ اٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، کہا قم فبایع فإنہ امامی، اٹھو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ یہ میرا امام ہے۔ اور سید حسین نے بھی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد صلح ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر اندازہ کیجئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یصلح بہ، ایک روایت میں یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں کو مسلمان کہا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمان کہا، صلح انہی کے درمیان تو کرائی نا، اور کس کے درمیان کرائی ہے؟ کن کے درمیان کا؟ انہی کے درمیان کرائی۔ معاویہ کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، دونوں کے درمیان صلح کرائی، اور دونوں کو رسول اللہ نے بہت پہلے بشارت دی تھی کہ وہ دونوں مسلمانوں کی جماعت ہوں گی، حالانکہ ایک دوسرے کے قتل کر رہے تھے، لیکن اس قتل کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ اور آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پھر تیسری مرتبہ غور کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کلمہ استعمال فرما رہا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب صلح کراؤ گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے، تمہارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو معلوم ہے ہمیں، مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو منع کرو، اس کے ظلم میں رکاوٹ بن جاؤ۔ یہ آیتیں کیوں اتری تھیں؟ ان آیتوں کے بارے میں تفسیر ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، مدینے میں ایک شخص تھا، انصاری تھا، اس کا نام تھا عمران، اس کی بیوی تھی اور اس کا نام تھا ام زید، کانت لہ امرأۃ تدعى ام زید۔ اس کی بیوی نے یہ سوچا، خیال کیا، اپنا اظہار کیا کہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ کہا نہیں تم جا نہیں سکتی، اور اس نے اس کو گھر کے اوپر ایک جگہ بنا دی کہ وہاں رہو، ملنے سے بالکل منع کر دیا۔ تو عورت کے خاندان والے آگے، ان کو پتہ چل گیا یا اس نے پیغام بھیجا دیا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو انہوں نے آ کے اس عورت کو اوپر سے اتارا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ تو اس آدمی نے اپنے چچا زاد جو ان کے بھائی تھے ان کو بلایا، اور لوگوں کو بلا کر ان سے مدد مانگی کہ یہ لوگ میری بیوی کو لے جا رہے ہیں، میری مدد کرو۔ تو اب آپس میں ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور قتال بالسعف والنعل، یعنی ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ الاوس والخزرج جو دو قبیلے تھے مدینے کے اندر، وہ جوتوں سے لڑتے تھے۔ سعف کہتے ہیں کھجور کے جو ٹہنیاں یا پتیاں، اس کے ساتھ بھی لڑائی کرتے تھے۔ تو اب جب یہ آپس میں مدبھیر ہوئی تو جوتے سے لڑائی شروع ہو گئی ان لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، فنزلت فیہم ہذہ الآیہ، یہ آیت اتار دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف آدمی بھیجا، اور وَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ،
ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی.